السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہے وہ توحید کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہی کی عبادت کی جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بھی دنیا کے حالات پر غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں جو زمین پر ہوتی ہیں اس کا سبب وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کی عبادت ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اور دنیا میں جو بھی برائیاں ہوتی ہیں، آفات، بلائیں، مصیبتیں، فتنے، قحط اور دشمنوں کا غلبہ، جس کو لیے ہم دن رات روتے ہیں کہ کیسے کیسے دشمن ہم پر غالب آ گئے ہیں، کہ ان ساری چیزوں کا ایک ہی سبب ہے، وہ سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور غیر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلانا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکنا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا، دوسروں سے نظر و نیاز کرنا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص اس دنیا میں اس زمین پر ہونے والی ہر اچھائی پر غور کرے گا، ٹٹولے گا، تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کا سبب بس ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اور ہر فتنہ، ہر برائی، ہر بلا، ہر قحط اور مسلمانوں پر دشمنوں کا غلبہ، ان تمام کا سبب صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور پرستش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلانا، ان سے امیدیں رکھنا، ان کی نظر و نیاز کرنا، یہی ایک سبب ہے۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو آپ کو دے سکتی ہے، دنیا میں امن و استقرار آپ کو مل سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دے سکتا، کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ کو دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد بنائے، توحید پرست بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔